عالمی معیار پر کسی نبی کے سچا ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ تو عموماً سب سے پہلے اس نبی کے کردار کو زیر باس لایا جاتا ہے۔ اس کی نبوت پر دلیل اس کا کردار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ نبی کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی اصول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بھی ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار بھی ایسا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک نبی کا کردار ہے بلکہ نبی الانبیاء کا کردار معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں کو اکٹھا کیا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ آئے۔ تو اس سے پہلے چکے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کے گواہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکھرا ہوا کردار ان کے سامنے تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ بھئی دیکھو، میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، آج تک تم نے میرے معاملات کو دیکھا ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا جربناک مرتن، ہاں جی، ہم نے تو کئی مرتبہ آزمایا، بلکہ مرتن بعد مرہ، کئی مرتبہ آزمایا، وجدنا کا صادقہ، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ جب مکہ والوں نے آپ کے اعلیٰ کردار کی گواہی دی، اس کے بعد آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا اور اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ لوگوں میں صادق بھی مشہور تھے اور امین بھی مشہور تھے، بلکہ لوگ عموماً جب آپ کو مخاطب کرتے تو وہ آپ کا نام بہت کم لیتے تھے، آپ کو صادق کہتے یا امین کہتے، یعنی آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان تھا۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ مکہ والوں نے اس کردار کے اعلیٰ ہونے پر گواہی پیش کی اور گواہی دی کہ ہم آپ کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ تو نبی کی نبوت کی دلیل اس کا ایک اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ آج جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی ہم اسی معیار پر پرکھتے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی سب سے پہلے اس کا کردار دیکھو۔ جو آج مدعی نبوت ہے مرزا غلام محمد قادیانی یا کوئی اور ہے، ہائی سب ٹولا ادھر پیچھے ہو کے تو ان سے سوکھے رہ جاؤ گے۔
بندہ ذرا سوکھا ہو جاتا نا، یہ تو بندہ اوکھا ہوگا. ہاں آسانیاں دینی چاہیے نا. حدیث پاک کہتا ہے یسر ولا تعسر، لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو. ہاں جی کیا بات کر رہا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت سے ہم یہی بات تو پوچھتے ہیں، پہلے اپنا کردار پیش کرو. تو کبھی بھی مرزا غلام محمد قادیانی کردار پہ بات نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ فراڈیہ قسم کا 2 نمبر بندہ تھا. ہاں جی عجیب آدمی تھا. میرا یہ موضوع نہیں، میں کہیں اور نہ نکل جاؤں. اوئے اس نے کتاب لکھی تھی براہین احمدیہ. اب فراڈ کا اندازہ لگایا آپ کیسا فراڈ یہ تھا. کتاب اس نے لکھی براہین احمدیہ. تو کتاب چھپی، اس میں ادھر ادھر کی چیلنج بازیاں تھیں دوسرے مذاہب والوں کو. کتاب چھپی تو اس نے اعلان کیا کہ اس کتاب کی میں نے 50 جلدیں چھاپنی ہیں، یعنی یہ کتاب 50 جلدوں میں لکھوں گا، لہذا اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دو. جو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیسے جمع کروا دیں پہلے ہی. کتاب والے لکھی نہیں تو پیسے پہلے بٹورن دیں. نہیں پیسے پہلے دے دو. اب وہ کتاب چھپتی رہی، ایک بات الگ ہے اور بحث الگ ہے. وہ کتاب کہاں سے مواد لیا گیا اور وہ کس نے معاونت کی اور کیا کیا. وہ کتاب چھپی، اس کے چھوٹے چھوٹے 5 حصے چھپ گئے. اس کے بعد سلسلہ بند. اب لوگ حیران کہ یار ہم سے تو 50 کا کہا گیا تھا، تو 5 کے بعد سلسلہ بند ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا، پیسے 50 کے اور اسے 5. کہتا یار 50 میں اور 5 میں 0 کا تو فرق ہے، 0 ہٹا دو باقی 5 ہی رہ جاتا ہے. وہ ایسا بندہ تھا. ہاں جی ایسا بندہ تھا. اس کے ایسے معاملات تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. آپ کے کردار کی دنیا گواہ تھی. کفار آپ پر کتنا ہی اعتراض کیوں نہ کرتے اعلان نبوت کے بعد، لیکن کسی نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی. تو آپ کا مثالی کردار خود آپ کے نبی ہونے پر واضح دلیل ہے.